اس وقت امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے جہاں دیگر میدانوں کے اندر، دیگر شعبہ زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، فراموش کیا ہے، اس میں ایک بڑا شعبہ نظام عدل کا ہے۔ بالکل مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک دیکھیں یا صحابہ کا دیکھیں تو نظام عدل جو ہے وہ بڑا مثالی ہے، تو آج جو مسلمان ممالک ہیں ان میں وہ نظام عدل بھی باقی نہیں ہے۔ اپنے کنٹری کو دیکھ لیں یا باقی مسلمان ممالک کو دیکھ لیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ایک زوال کا سبب ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی؟ سر جی درست کہا آپ نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کی تھی، جو قیامت تک آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک ماڈل اور ایک نمونہ ہے، اس ریاست کے اندر عدل اور انصاف کا مثالی نظام قائم تھا۔ بالکل ایسا، اور وہ نظام انصاف کا صرف یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے لیے بلکہ پرایوں کے لیے تھا، چونکہ مدینہ کے اندر دیگر اقوام بھی یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جبکہ اتھارٹی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور میثاق مدینہ کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ فیصلہ کن طاقت اور قوت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی، جو فیصلہ آپ کریں گے وہ تسلیم کریں گے۔ اور آپ کی عدالت کے اندر نہ صرف مسلمانوں کی کیس آتے تھے بلکہ جو یہود تھے ان کی کیس بھی، نصارہ کی کیس بھی آیا کرتے تھے، اور وہ کوئی تاریخ کے اندر ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کسی غیر مسلم نے یہ کہا ہو کہ خدا نخواستہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بلکہ ایک وہ منافق اور یہودی کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلے کے بعد عمر کی عدالت میں گیا تھا، وہ مسلمان لے کر گیا تھا اور پھر اس کی منافقت ظاہر ہوئی، تو اس یہودی نے کہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر، آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ ہمارا فیصلہ ایک عدالت سے ہو چکا ہے، اور وہ عدالت ہے آپ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا فیصلہ ہوا؟ نے کہا یہ فیصلہ تو میرے حق میں ہوا ہے، سماعت ہوئی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم حق پر اور میرے حق میں فیصلہ ہوا، اور یہ شخص آپ کی عدالت میں لے کر آئے۔ تو آپ پھر اندر گئے اور آپ نے فرمایا ٹھہرو، پھر اور تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی بظاہر جو نام نہاد مسلمان تھا اس کی گردن تن سے جدا کی، اور تاریخی جملہ کہا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کے بارے میں عمر فاروق کا فیصلہ پھر یہ ہے۔ اور پھر قرآن اس پر بڑا ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا مدینے کے اندر۔ اس شخص کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو ناحق ایک بندے کو قتل کر دیا، عمر نے ظلم کیا، زیادتی کیا ہے اور دیت اور یہ، تو پھر اس پر قرآن مجید کی آیات اتری اور اللہ نے قرآن مجید میں بڑی قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن سب سے خوبصورت قسم یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو جج اور قاضی نہ بنائیں۔ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پھر صرف فیصلہ تسلیم نہیں کرنا، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر آپ کے فیصلے پر رائی برابر ان کے دل میں تنگی نہ ہو، تسلیم و رضا ہو۔ آپ کی بات سے ایک بات آپ فرما رہے ہیں کہ سرکار کو وحی آئی، اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو جج نہ بنا لیں، بالکل آپ کے فیصلے پہ نہ چلیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں آج ہم سرکار کے اس فیصلے پہ چل رہے ہیں؟ اس وقت امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے جہاں دیگر میدانوں کے اندر، دیگر شعبہ زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، فراموش کیا ہے، اس میں ایک بڑا شعبہ نظام عدل کا ہے۔ بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر وہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نازل ہو چکی ہے، مدینے کا دور ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور ایک قریش کی خاتون مالدار عورت، اس پر چوری کا کیس ہوتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، واقع ہوا، اور سارے مدینے کے اندر ایک کوہرام مچ جاتا ہے، قبیلے کے اندر ایک بڑی ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو اس کیس کا فیصلہ ہونا اور ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اس کے ہاتھ کٹیں گے تو پورے خاندان کی نک کٹ جائے گی۔ تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر کہا کہ آپ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یعنی یہ دیکھیے کہ اسلامی عدالت میں کسی کی جرت نہیں تھی، بڑے بڑے کابر صحابہ کرام تھے، انہیں معلوم تھا کہ آگے سلیکشن کیا آئے گا۔ تو جب اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا۔ ایک تو یہ کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی لقطعت یدہا، تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے سے گریز نہ کرتا۔ اور پھر ایک تاریخی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوگی کہ بڑے چوری اور جرم کرتے تھے تو چھوڑ دی جاتے تھے اور چھوٹا کوئی جرم کرتا اس کو لٹکا دیا تھا. آج امت مسلمہ کے زوال کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وڈیروں، طاقتوروں اور مالداروں کے لیے قانون کا اور رویہ ہے اور غریبوں کے لیے اور رویہ ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں.